أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيق على صخرة استناق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، اللہ رب العزت کے جتنے بھی فرائض ہیں ان میں سب سے بڑا فریضہ اللہ پر ایمان لانا ہے. لیکن اس زمانے میں مسلمان تمام فرائض کا علم حاصل کر لیتے ہیں اور فرائض کی تحقیق کرتے ہیں. نماز کیسے ادا کی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، حج کیسے کیا جائے، زکوٰۃ کیسے دی جائے، سارے فرائض کا علم حاصل کرتے ہیں لیکن ایمان کا علم حاصل نہیں کرتے. ایمان کا علم حاصل نہیں کرتے. حالانکہ جس طرح تمام فرائض کا علم ہے اس طرح ایمان کا بھی علم ہے. ایمان کا بھی علم ہے. اس زمانے میں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا مومن ہونا ہے. ہماری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. اور کہتے ہیں علم تو سیکھنے سے آتا ہے. علم سیکھنے سے آتا ہے. صحیح بات ہے کہ جیسے علم سیکھنے سے آتا ہے ایسے ہی ایمان بھی سیکھنے سے آتا ہے. ایمان بھی سیکھنے سے آتا ہے. اللہ رب العزت ہر انسان کو مسلمان پیدا کرتے ہیں لیکن ایمان سیکھنے سے آتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ فرائض کا علم سیکھ لیتے ہیں لیکن تمام فرائض میں سب سے بڑا فریضہ ایمان، اس کا علم حاصل نہیں کرتے. اس کا علم حاصل نہیں کرتے. جس طرح تمام فرائض کا علم ہے اس طرح ایمان کا بھی علم ہے. اسی طرح ایمان کا بھی علم ہے جس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہی اصل ہے. ہماری طبیعت اور مزاج اس چیز کو قبول کرنے کا ہے جو چیز ظاہر کے اعتبار سے سمجھ میں آ جائے. ظاہر کے اعتبار سے سمجھ میں آ جائے اسے قبول کر لیتے ہیں. جو چیز ظاہر کے خلاف ہو اس کو قبول نہیں کرتے. جو چیز ظاہر کے خلاف ہو اس کو قبول نہیں کرتے. جو چیز ظاہر کے مطابق ہو اسے قبول کر دیتے ہیں. حالانکہ ایمان بالغیب کہتے ہی اس کو ہیں. ایمان بالغیب کہتے ہی اس کو ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں غیب کی لائے ہیں ان تمام خبروں کو یقینی مانو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ان ساری خبروں کو یقینی مانو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ایمان کہتے ہی اس کو ہیں. کیونکہ جس چیز کو مان لیا جائے مشاہدے کی بنیاد پر یعنی دیکھ کر اس کو ایمان نہیں کہتے. اس کو ایمان نہیں کہتے. جس چیز کو مان لیا جائے دیکھ کر اس کو ایمان نہیں کہتے. جس چیز کو دیکھ کر مانا جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. یہاں تک کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جو ایمان لائے گا اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کا ایمان کا کیا قابل قبول نہیں اور اس کا ایمان اسے کوئی نفع نہیں دے گا. اس کا ایمان اس کو کوئی نفع نہیں دے گا. فرعون ایمان لایا. فرعون ایمان لایا عذاب کے مشاہدے پر. فرعون ایمان لایا عذاب کے مشاہدے پر، عذاب کو دیکھ کر. جب تک ایمان بالغیب سمجھایا جاتا رہا سمجھ نہ آیا. جب عذاب آ گیا اور سمندر کا پانی ملنے لگا ان کے لیے راستے بند ہو گئے.
اور بنی اسرائیل نکل گئے، تو اس نے یہ کہا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر تمام بنی اسرائیل کا ایمان ہے، ما آمنت به بنی اسرائیل، اور میں آج سے تابع دار ہوں۔ کہ تابع داری کا تعلق تو پوری زندگی سے تھا، نہ کہ موت کے وقت سے۔ تابع داری کا تعلق تو پوری زندگی سے تھا، نہ کہ موت کے وقت سے۔ تو اللہ نے فرمایا لم یکن ينفع ایمانہم لما رأوا بأسنا، ہمارے عذاب کو دیکھ کر اگر ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان ان کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی خبریں لائے ہیں، انہیں دل کے یقین کے ساتھ تمام ظاہری نقشے، تمام ظاہری مشاہدات اور تمام ظاہری اسباب کے مقابلے میں یقینی ماننا۔ اسی لیے نبی کی لائی ہوئی خبر ظاہر کے خلاف ہوتی ہے، نبی کی لائی ہوئی خبر ظاہر کے خلاف ہوتی ہے، نبی کی لائی ہوئی خبر وہ ظاہر کے خلاف ہوتی ہے۔ اگر نبی کی خبریں ظاہر کے مطابق ہوں تو ان کو تسلیم کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ دو چیزیں ہیں الگ الگ، ایک عقل ہے، ایک ایمان ہے، ایک عقل ہے، ایک ایمان ہے۔ عقل مخلوق ہے، ایمان مخلوق نہیں، عقل مخلوق ہے، ایمان مخلوق نہیں، عقل مخلوق ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو چیز غیبی ہے اس کو مشاہدے کی بنیاد پر ماننا صحیح نہیں ہوگا۔ غیب کی چیز کو تو غیب کی بنیاد پر مانا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر نبی کی لائی ہوئی خبریں ظاہر کے مطابق ہوتی تو لوگ اسلام کو اور اس کے احکام کو اپنے تجربات کی بنیاد پر تسلیم کرتے، نہ کہ اللہ کے امر کی وجہ سے۔ وہ کہتے کہ ہاں عقل کہتی ہے کہ یوں کر لینا چاہیے، عقل کہتی ہے ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اسے تسلیم کر لو۔ سنو بہت دھیان سے بات، اللہ کے کسی حکم کو عقل کی بنیاد پر تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ کے ہر حکم کو اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے تسلیم کیا جائے گا۔ اس لیے کہ عقل بہت ناقص ہے، عقل بہت ناقص ہے، عقل بہت ناقص ہے، اور جتنی ناقص ہے اتنا ہی اس کا دیکھنا اور اس کا سمجھنا بھی ناقص ہے۔ عقل بہت ناقص ہے، اتنی عقل ناقص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے مقابلے میں اتنی ناقص ہے کہ اگر ایک روایت کے مطابق اگر عقل کو 100 حصے کیے جائیں تو 99 عقل کے حصے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں۔ ایک حصہ عقل کا ساری مخلوق پر تقسیم ہوا ہے۔ آپ کسی بھی ضرورت میں یا کسی بھی سنت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سنت کا کیا فائدہ ہے، اس سنت کی کیا ضرورت ہے، یہ سنت کیوں اختیار کی جائے۔ میں نے عرض کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو عقل کی بنیاد پر اختیار کرنا نہیں ہے بلکہ حکم کی بنیاد پر اختیار کرنا ہے، حکم کی بنیاد پر اختیار کرنا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام اور فرائض لے کر آئے، یہ جو غیب کی خبریں لے کر آئے، اس میں عقل لڑانے کتنا برا ہوگا۔ میری بات توجہ سے سننا، بہت اسی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ اللہ کی کسی حکم کو اور نبی کی کسی سنت کو عقل کی بنیاد پر تسلیم کریں، اس لیے کہ عقل بہت ناقص ہے، عقل بہت ناقص ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر نبی کی لائی ہوئی خبر ظاہر کے مطابق ہو تو اس کو ماننا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ آدمی نے اس کو عقل کی بنیاد پر قبول کیا ہے۔ سنو وہ بہت غور سے،
کفار انکار کرتے تھے، منافقین شک کرتے تھے، کفار انکار کرتے تھے، منافقین شک کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خبر غیب کی سناتے تو آپ یہ نہیں کہ صرف ایمان والوں کو سنائیں، بلکہ منافقین کو بھی سناتے تھے، کفار کو بھی سناتے تھے۔ تو کفار انکار کرتے تھے، کفار انکار کرتے تھے۔ اگر آپ کی رائے یہ خبر ظاہر کے مطابق ہو، عقل کے مطابق ہو، تو اس کو تو کفار بھی قبول کر لیں گے۔ سنو میری بات توجہ سے، اس کو تو کفار بھی قبول کر لیں گے۔ اور نبی کی رائے کی خبر ظاہر کے بالکل خلاف ہوگی تو کفار اس سے انکار کریں گے۔ میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا، رات کی کسی ایک حصے میں 1 مہینے کا سفر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا، وہاں سے لامحدود سفر آسمانوں کا، بڑی تصویری سیر ہوئی، جنت بھی، دوزخ بھی، اور انبیاء سے ملاقاتیں بھی، ہر گناہ کا کی سزا، ہر نیک عمل کی جزا آپ کو دکھلائی گئی۔ رات کے کسی حصے میں یہ سفر جسم کے ساتھ ہو گیا، حقیقت میں، جاگتے میں، سوتے میں نہیں۔ صبح آپ نے خبر کی، صبح آپ نے خبر کی کہ رات میں نے یہ دیکھا، رات میں ساتھ یہ ہوا۔ اللہ کی شان ابو جہل کو پہلے بتلایا، جو سب سے زیادہ جھٹلانے والا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بعد میں معلوم ہوا جو سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے۔ لوگ توڑے ہوئے گئے، اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھی آج کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ رات آسمانوں کا سفر اور یہاں سے بیت المقدس کا سفر رات کے کسی حصے میں ہو گیا اور رات کو واپسی بھی ہو گئی۔ انہوں نے سنتے ہی یہ کہا کہ ہاں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو بات بالکل سچ ہے، بات بالکل سچ ہے، حق ہے۔ یہ نہیں کہ نبی ایسی بات کہیں جس بات کو عقل تسلیم کر لے، اور نبی ایسی بات کہیں جس بات کو لوگ مان لیں اور یقین کر لیں۔ ہے تو نبی پر ایمان لانا کوئی کمال نہیں۔ نبی جو خبر دیں گے وہ خبر ظاہر کے بالکل خلاف ہوگی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا یقین غیب پر ہے یا آپ کا یقین ظاہر پر ہے۔ آپ کا یقین غیب پر ہے یا یہ ظاہر پر ہے، آپ کا یقین غیب پر ہے یا ظاہر پر ہے، یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا یقین غیب پر ہے یا ظاہر پر ہے۔ دیکھو مشرکین نے آپ سے آپ کے اس سفر کے ثبوت مانگے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو بتائیے ہمارا زیارتی قافلہ جو ملک شام کی طرف روانہ کیا گیا ہے وہ تو آپ کو ملا ہوگا راستے میں، بتائیے کہاں ہے قافلہ؟ اس لیے کہ جس آدمی کے دل میں شک ہوگا، جس آدمی کے دل میں شک ہوگا وہ حق کے بارے میں دلیل مانگے گا، وہ حق قبول نہیں کرے گا، وہ حق کو قبول نہیں کرے گا، حق کے بارے میں کیا مانگے گا؟ دلیل مانگے، دلیل لاؤ۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی خبر سن کر آپ سے یہ کہنا کہ آپ اس کو ثبوت دیجئے، یہ نبی کی بات کا انکار کرنے کے لیے کافی ہے، یہ نبی کی بات کا انکار کرنے کے لیے کافی ہے، نبی کی بات کا انکار کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نبی سے ثبوت مانگیں کہ آپ بتائیے، ثابت کیجئے۔ چنانچہ کفار نے انکار کیا،
کیونکہ انہوں نے یہ اندازہ کیا کہ 1 مہینے کا سفر تو یہاں سے بیت المقدس کا، لا محدود سفر آسمانوں کا، یہ 1 رات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا نبی سے اس کا ثبوت مانگو کہ آپ ثابت کیجئے کیسے ہوا۔ ان سے پوچھو کہ راستے میں ہمارا زیادہ قافلہ ملا آپ کو؟ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا قافلہ تجارتی اس وقت کس جگہ پر ہے اور اس میں کتنے اونٹ ہیں اور کس اونٹ کا کیا رنگ ہے اور کس اونٹ پر کیا کیا سامان ہے، آپ نے ساری تفصیل بیان کر دی، ساری تفصیل بیان کر۔ یاد رکھو، جو آدمی نبی کی خبر پر، جو شخص نبی کی خبر پر ان سے ثبوت کا مطالبہ کرے، وہ اس کے کفر کے لیے کافی ہے۔ جب آپ نے سارا تجارت کے قافلے کی تفصیل بیان کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں، اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ نبی کو ساحر کہیں، یہ جادوگر ہے، یہ سحر سے بتا رہے ہیں، جادو سے بتا رہے ہیں، ورنہ یہ ظاہر میں ممکن نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کی لائی ہوئی خبر ظاہر کے خلاف ہوگی، اگر ظاہر کے مطابق ہے تو اس کا مان لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ نبی کی خبر کو ظاہر کے خلاف ماننا یہی ایمان کا کمال ہے۔ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ خندق کی کھدائی ہو رہی، مسلمان کم، ہتھیار کم، سردی زیادہ، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس ساری بے سر و سامانی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کی خبر سنا دی۔ حالانکہ ظاہر کے اعتبار سے مسلمان ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جسے معلوم ہو کہ ہاں فتح کی کوئی امید ہے، کھانے کو بالکل نہیں ہے، ہتھیار کم ہیں، دشمن کا خوف غالب ہے، مسلمان کم ہیں، منافقین ایک ایک کر کے یہ سب، کیونکہ منافقین کا مزاج یہ ہے کہ وہ نبی کا ساتھ وہاں تک دیتے ہیں جہاں تک انہیں حالات سازگار اور مساعد نظر آتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں حالات خراب ہیں وہاں منافقین پہلے پیچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ منافقین کا مزاج یہ ہے کہ وہ حکم دے کر قدم نہیں اٹھاتے، وہ حالات دے کر قدم اٹھاتے تھے۔ منافقین حالات دیکھ کر قدم اٹھاتے تھے، منافقین حالات دیکھ کر قدم اٹھاتے تھے، اور ایمان والے حکم دیکھ کر قدم اٹھاتے تھے۔ چنانچہ ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کی خبر سنائی۔ کیوں اس وقت سنائی؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون ایمان والے ہیں، کون شک والے ہیں، کون یقین والے ہیں، کون شک والے ہیں۔ اس کی تقسیم کے لیے آپ نے حدیبیہ کا موقع، دب کر صلح ہو رہی، آج بھی کوئی شرط ہم نہیں مانیں گے، رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا، آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال اجازت ہے آنے کی مگر ہتھیار نہیں لائیں گے، ساری شرائط، ایک بھی چیز فتح کی نہیں ہے، ایک چیز بھی فتح کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر فرمایا کہ نبی جی ہم نے آپ کو کھلی فتح دی ہے۔ اس میں ایمان والوں کا امتحان ہے کہ ہم دیکھیں کہ ظاہری حالات بہت زیادہ خراب ہیں، مگر تم نبی کی خبر کا یقین کرتے ہو یا نہیں؟ میں یہ مثالیں جو پیش کر رہا، یہ بتانے کے لیے عرض کر رہا کہ نبی جو وعدے کریں گے
وہ اچھے حالات میں نہیں کریں گے، برے حالات میں کریں گے، وعدے برے حالات میں کریں گے تاکہ لوگ ایمان والے ایک طرف ہو جائیں اور شک والے ایک طرف ہو جائیں، شک والے ایک طرف ہو جائیں، ایمان والے ایک طرف ہو جائیں۔ سارے وعدے وہ برے حالات میں ملیں گے، سارے وعدے برے حالات میں ملیں گے۔ یہ ساری بات یہ سمجھانے کا لحاظ کی ہے کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے کہ نبی کی بات کا آپ کو کتنا یقین ہے، نبی کی بات کا آپ کو کتنا یقین ہے۔ یہ واقعات ایمان والوں کے امتحان کے لیے بھی ہیں، یہ واقعات ایمان والوں کے امتحان کے لیے بھی ہیں کہ ہم ان کے ایمان کو جانچیں گے کہ انہیں نبی کی بات پر کتنا یقین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، دیہاتی سے گھوڑا خریدا، تو میں گھوڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی اتنے کا ہے۔ معاملہ ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، آؤ چلو میں تمہیں اس کی قیمت دے دوں، میں اس کی قیمت دے دوں۔ گھوڑے والا گھوڑا لے کر آپ کے پیچھے، آپ قیمت دینے کے لیے تیزی سے آگے بڑھے۔ ادھر آپ پیسے دینے جا رہے اس کو، ادھر وہ گھوڑے والا گھوڑا لے کر آپ کے پیچھے چل رہا۔ اچانک لوگ ملے گھوڑے والے سے، یہ گھوڑا بیچو گے؟ اس نے نہیں کہا کہ بک چکا ہے، اس نے قیمت بڑھا کر بتلائی۔ لوگ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے آواز دے کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑا آپ لیں گے ان کو بیچ دوں؟ گھوڑا آپ لیں گے یا ان کو بیچ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ گھوڑا میں تم سے خرید چکا ہوں، میرا تمہارا معاملہ ہو چکا ہے، میں تمہیں قیمت دینے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچا، ہماری آپ کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں کہ نہیں ہمارا آپ کا معاملہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ گھوڑے والا انکار کرتا تھا اور آپ فرماتے تھے کہ میں نے گھوڑا خرید لیا۔ روایت میں ہے گھوڑے والا کہنے لگا کہ اگر آپ نے مجھ سے خریدا ہے اور میرا آپ کا کوئی معاملہ ہوا ہے تو آپ اس پر کوئی گواہ پیش کریں، اس پر سنو گواہ پیش کریں۔ کون گواہی دے گا؟ سلمان ترجمہ کون کر رہا؟ گواہ پیش کریں، کیا پیش کریں؟ گواہ پیش کریں۔ آپ سے گواہی طلب کرنا اور آپ کے قول آپ کی بات پر ثبوت مانگنا آپ کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ نبی کو سچا ماننا اپنی نظر اور اپنی عقل کے خلاف یہی ایمان ہے۔ اس نے کہا کہ گواہ لائیے، تو میں گواہ تو کوئی ہے نہیں، ہم اور آپ تھے، کوئی تیسرا تھا نہیں۔ گواہی تو وہ دے جو اس موقع پر شریک ہو۔ ابھی آپ کے درمیان اور گھوڑے والے کے درمیان بات چلی رہی تھی کہ اتنے میں وہاں سے خزیر بن ثابت گزر رہے تھے۔ مجھے کیا بات ہے؟ گھوڑے والا کہتے تھے گواہ لائیے۔ حضرت خزیمہ نے آگے بڑھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا تھا، معاملہ ہو گیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں، حالانکہ موقع پر موجود نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا خزیمہ تم نے کیسے گواہی دی جب تم موقع پر نہیں تھے؟ سنو یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ خزیمہ کا گواہی دینا غلط ہے، یہ سوال اس لیے کیا آپ نے کہ میرے پوچھنے سے اگر خزیمہ اپنی بات سے پھر جائیں اور یہ کہہ دیں ایک مرتبہ کہ جی مجھے تو معلوم نہیں کہ آپ کے لیے کیا معاملہ ہوا، تو کفر کے لیے کافی ہے. میری بات توجہ سے چاہے گی بہت، کفر کے لیے کافی ہے. آپ کے پوچھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم تم سے سوال کر کے تمہارے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہیں. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی بھی کسی بھی لائن میں کچھ پڑھتا ہے وہ اس کی تعلیم کا امتحان ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی فنون میں ہو یا وہ علم حاصل کر رہا ہو. امتحان کے بغیر کسی کو عالم کہنا یا امتحان کے بغیر کسی کو ڈگری ملنا ممکن نہیں ہے. امتحان لازم ہے، امتحان لازم ہے. کہ آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے کیا سیکھا؟ امتحان لازم ہے، امتحان ہونا لازم ہے کہ آپ نے کیا سیکھا. یہ آپ کا سوال حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کے بارے میں تھا کہ تم نے ایمان کیا سیکھا ہے. مسئلہ اس کا نہیں ہے یہاں کہ ہم نے گھوڑا لیا یا نہیں لیا، یا یہ گھوڑا ملے گا یا نہیں ملے گا. سوال گھوڑے کا نہیں ہے، سوال تو اس بات کا ہے کہ خزیمہ اپنی بات پر جمتے ہیں یا نہیں. تو آپ کا یہ فرمانا کہ خزیمہ تم نے کیسے گواہی دی؟ تم نے گواہی سن رہے سو رہے تم نے گواہی سے تم نے گواہی کیسے دی؟ سنو غور سے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ میں کیوں نہ گواہی دوں، حالانکہ موقع پر موجود نہیں تھے. آپ جانتے ہیں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گواہی وہی شخص دے گا جو موقع پر موجود ہو. حضرت خزیمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اللہ کے وجود کی، عرش اور کرسی کی، برزخ اور عذاب قبر کی، جہنم اور جنت کی ساری خبریں غیب کے ہم تک پہنچائی ہیں. ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم ان سب چیزوں کو یقینی مانتے ہیں آپ کے اعتماد پر. تو جو ذات اتنی بڑی چیزوں کے بارے میں جھوٹ نہ بولے وہ ایک گھوڑے کے بارے میں کیا جھوٹ کہے گی؟ ایک گھوڑے کے بارے میں کیا جھوٹ کہے گی؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اسے خرید لیا تھا. کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں؟ صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے. آپ نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ جس بات کے بارے میں گواہی دیں ان کی تنہا کی گواہی دو کے برابر مانی جائے. یہ سچائی کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، سچائی کے امتحان میں کامیاب ہو گئے. میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے. جس چیز کو سچا مانا جائے دیکھ کر اس کو ایمان نہیں کہتے، جس چیز کو سچا مانا جائے دیکھ کر اس کو ایمان نہیں کہتے. کہ ایمان بالغیب اصل ہے. اسی لیے صحابہ کے بارے میں آیا ہے کہ اگر جنت اور دوزخ ان کے سامنے پیش کر دی جائے اور جاگتے ہوئے وہ جنت اور دوزخ کو دیکھ لیں تو ان کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. کہ جتنا یقین جنت اور دوزخ کا دیکھ کر ہے اتنا ہی یقین جنت اور دوزخ کو بغیر دیکھے. کہ ایمان بالغیب اصل ہے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر لے کر آئے ہیں غیب کی اس کو یقینی مانو نبی کے اعتماد پر، اس کو یقینی مانو نبی کے اعتماد پر.
اس کو یقینی مانو نبی کے اعتماد پر. سنو غور سے بات, کیونکہ دو چیزیں آپس میں مقابل ہیں, ایک خبر ایک نظر, ایک خبر ایک نظر. نظر کا تعلق عقل سے ہے, خبر کا تعلق ایمان سے ہے. خبر کا تعلق ایمان سے ہے اور نظر کا تعلق عقل سے ہے. نظر کا تعلق عقل سے ہے, خبر کا تعلق ایمان سے ہے اور نظر کا تعلق عقل سے ہے. مسلمان اتنا دین اختیار کرتا ہے جتنے دین پر چلنے کی اس کی عقل اجازت دیتی ہے. میری بات توجہ سننا ہو بہت. مسلمان اتنے دین پر چلنا چاہتا ہے جتنے دین پر چلنے کو عقل تسلیم کر لے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ عبادات میں حکم پورا کرے گا, معاملات میں حکم توڑ دے گا. کیوں کہے گا کہ ظاہری اعتبار سے نماز تو چھوڑنی نہیں ہے, لیکن تجارت اسلام کے طریقے پر ان حالات میں ممکن نہیں ہے. یہ ہے وہ قسم جو اللہ کے ایک حکم پر ایمان لائی, دوسرے حکم پر ایمان نہیں لائی. سنو غور سے بات. ایمان یہ نہیں کہ آپ یوں کہیں میں ایمان والا ہوں, ایمان یہ ہے کہ آپ یہ کہیں میں اطاعت کرنے والا ہوں. جس چیز کے بارے میں سوچے گا کہ اس میں میری دنیا کو کوئی نقصان نہیں ہے, اس کو قبول کر لے گا. جس چیز کے بارے میں سوچے گا کہ اس میں دنیا کا نقصان ہے, اس کو چھوڑ دے گا. چنانچہ تجارت میں حکم توڑ دے گا, عبادت میں حکم پورا کر دے گا. تجارت میں حکم توڑ دے گا. عقل تقاضا کر رہی ہے کہ ہاں نماز تو پڑھ لو, نماز تو پڑھ لو, لیکن تجارت میں بغیر سود کے اور تجارت میں بغیر جھوٹ کے آپ چل نہیں سکتے. سنو وہ توجہ سے بات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بعض احکام پر تو ایمان لے آئے اور بعض تم نے انکار کر دیا. یہ کب ہوگا؟ کہ یہ جب ہوگا جب دین کا ایک حکم تو عقل سے لو اور ایک حکم کو خبر سے لے لو. حالانکہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے احکام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, اس کا تعلق خبر اور یقین سے ہے, نہ کہ نظر سے. کیونکہ نظر کا تعلق عقل سے ہے, خبر کا تعلق ایمان سے ہے, عقل کا تعلق مشاہدات اور ظاہری چیزوں سے ہے, اور نظر اور خبر کا تعلق غیب سے ہے. میں مثال عرض کرتا ہوں کہ میں نے ایک بات کہی ہے, ایک طرف خبر ہے ایک طرف نظر ہے. اگر قدم اٹھاؤ گے نظر کے اعتبار سے, اگر قدم اٹھاؤ گے نظر کے اعتبار سے, تو پھر اللہ کے احکام ضائع ہوں گے. یہ حکام یہ کہتے ہیں, تاجر یہ چاہتے ہیں, حالات کا تقاضا یہ ہے, حالات کا تقاضا یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ منافقین وہاں تک ساتھ دیتے تھے جہاں تک دیکھتے تھے کہ حالات ظاہری اعتبار سے ٹھیک ہیں. جہاں دیکھتے تھے حالات ٹھیک نہیں ہیں وہاں منافقین پیچھے ہٹ جاتے تھے, وہ حالات کے سامنے رکھ کر قدم اٹھاتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک طرف خبر ایک طرف نظر. خبر بالکل یقینی, نظر بالکل غیر یقینی. تو جو آدمی خبر کا یقین کرے گا وہ نظر کا انکار کرے گا, اور جو نظر کا یقین کرے گا وہ خبر کا انکار کرے گا. ایک طرف خبر ہے ایک طرف نظر ہے. اس کا خبر اور نظر کا جمع ہونا صحابہ کرام کے واقعات سے معلوم ہوگا
کہ خبر نظر کیا چیز ہے. یہ صحابہ کے واقعات سے معلوم ہوگا کہ خبر نظر کیا چیز ہے. یہ صحابہ کے واقعات سے معلوم ہوگا کہ خبر نظر کیا چیز ہے. سنو غور سے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ آپ کا مکان جل رہا ہے. میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں، میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں آپ کا مکان جل رہا ہے. فرمایا نہیں، غلط کہتے ہو. ارے میں دیکھ کے آیا ہوں مکان میں آگ لگ رہی. تم غلط کہہ رہے ہو کیونکہ میرے پاس خبر ہے، میرے پاس خبر ہے، اور خبر یقینی ہے، نظر غیر یقینی ہے. دوسرا آدمی آیا کہ ابو درداء کہاں ہیں آپ کا مکان میں آگ لگ گئی. میں کہ نہیں، غلط کہتے ہو، تمہارے پاس نظر ہے، میرے پاس خبر ہے. تیسرا آدمی آیا، ابو درداء کہاں ہو تم، دیکھو تمہارے گھر میں آگ لگ گئی. میں غلط کہتے ہو، تمہارے پاس نظر ہے، میرے پاس خبر ہے. یعنی دنیا میں پیش آنے والے حوادثات سے آدمی جب بچ سکتا ہے جب اس کا گمان اللہ کے ساتھ درست ہو. اور اگر ہم نظام کائنات کو کائنات کے حوالے کر دیں کہ ہاں بھائی آگ تو لگ سکتی ہے، لگ گئی ہوگی، آگ لگ سکتی ہے، لگ گئی ہوگی. بچہ اتنے اوپر سے گرا ہے، یقین مر گیا ہوگا. ارے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں جو بھی تغیر پیش آئے تم اس تغیر کو کائنات کے نظام کے اعتبار سے دیکھ کر فیصلہ کر لو. ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ نہیں ہوگا، یہ مایوس ہو گئے. ڈاکٹر نے کہہ دیا اولاد نہیں ہوگی، یہ اولاد سے مایوس ہو گئے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس زمانے کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کائنات کو بنا کے فارغ ہو گئے، اب کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے. ایسے لوگ نقصان سے بچ نہیں سکتے اور یہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ لیا نعوذ باللہ اللہ کائنات کو بنا کر فارغ ہو گئے اور کائنات سے پیش آنے والی ایک چیز کو اللہ نے دوسری چیز سے جوڑ دیا ہے کہ جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا، جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا. لو پھر بندے کا اللہ سے تعلق ہی کیا رہ گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالی کائنات کو بنا کر فارغ نہیں ہو گئے، بلکہ اللہ تعالی نے کائنات کو بنا کر اس کے ہر پتے کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت اور اپنی اختیار میں رکھا ہے. وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. یہ نہیں کائنات کی ایک شکل سے دوسری شکل بن جاوے اور کائنات کی ایک شکل سے دوسری شکل بگڑ جاوے. کائنات کے بننے بگڑنے کا تعلق کائنات سے نہیں ہے. کائنات کے بننے بگڑنے کا تعلق کائنات سے نہیں ہے. یہ خیال باطل خیال ہے، یہ خیال باطل خیال ہے. یعنی سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے. ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. بڑے بڑے تغیرات کائنات میں پیش آتے ہیں اور سائنس یہ ان مسلمان کے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا پردہ ڈال دیتی ہے. سائنس اس کے اور اللہ کے درمیان ایسا پردہ ڈال دیتی ہے کہ انہیں کائنات کے تغیرات میں اللہ کا خیال نہیں آتا. انہیں کائنات کے تغیرات میں اللہ کا خیال نہیں آتا. حالانکہ اللہ تعالی نظام کائنات میں تغیر لاتے ہیں اپنے تعارف کے لیے. یہ دیکھنا ہے کہ میرا بندہ اس تغیر کو میری ذات سے جوڑتا ہے یا میرا بندہ اس تغیر کو کائنات سے جوڑ دیتا ہے. اسی نظام کائنات کے کائنات سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. سائنس کہتی ہے یہ پتا درخت سے اتنی مدت کے بعد گر جائے گا. یہ ان کا مشاہدہ ہے. حقیقت یہ ہے
کہ یہ پتا اللہ کے امر کا اس طرح منتظر ہے، یہ پتا درخت سے گرنے میں اللہ کے امر کا اس طرح منتظر ہے جس طرح اسرافیل سور پھونکنے میں اللہ کے امر کے منتظر ہیں۔ میری بات توجہ سننی ہوگی بہت۔ جتنا اسرافیل سور پھونکنے میں اللہ کے امر کے منتظر ہیں، اتنا ہی ایک پتا درخت سے گرنے میں اللہ کے امر کا منتظر ہے۔ ایک پتا درخت سے گرنے میں اللہ کے امر کا منتظر ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بعض مرتبہ پورا درخت پتوں سے خالی ہو جاتا ہے، ایک پتا درخت پر نہیں ہوتا، لیکن درخت کی چوٹی پر آخری شاخ پر ایک پتا لٹکا رہتا ہے۔ ارے یہ کیوں نہیں گرا؟ یہ کیوں نہیں گرا؟ دیکھو میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالی اگر کائنات کے نقشوں سے اپنی قدرت سے ہوتا ہوا نہ دکھلائیں تو پھر اللہ کو ماننا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اسباب سے دنیا کو بھرا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کس کا یقین سبب پر ہے، کس کا یقین ہماری ذات پر ہے۔ اگر دنیا میں اسباب ہی نہ ہوتے، اگر دنیا میں اسباب ہی نہ ہوتے تو لوگ کہتے اللہ ہی کرنے والے ہیں، لوگ کہتے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، کچھ ہو بھی نہیں ہے۔ اسباب کو تو بھرا اس لیے ہے تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایک طرف خبر ایک طرف نظر، جس کا یقین خبر پر ہے وہ نظر سے نقصان نہیں اٹھائے گا، اور جس کا یقین نظر پر ہے وہ خبر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ خبر سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو نظر کا انکار کرنا ضروری ہے۔ یہی اللہ کے ساتھ گمان کا اچھا ہونا ہے، یہ اللہ کے ساتھ گمان کا اچھا ہونا ہے۔ کئی لوگوں نے آ کر کہہ دیا، یہ تھا ایمان صحابہ کا، اگر ساری دنیا جا کر یہ کہتی کہ ادھر ہمارا مکان جل رہا ہے تو مکان کے بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی سوائے اس کے کہ ادھر یہ کہیں کہ نہیں اللہ کا وعدہ میرے ساتھ، میں نے صبح یہ دعا پڑھی مکان نہیں جلے گا، کیونکہ سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے۔ بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے گمان کے ساتھ ہیں۔ اگر تم اب بھی یہ کہتے ہو کہ مکان نہیں جلا تو ہم مکان میں آگ لگنے کے بعد بھی آج چونکہ معمور ہے اللہ کی، آج اللہ کی معمور ہے، آج اللہ کی معمور ہے، یعنی اللہ کے امر کے پابند ہے، یہ نہیں کہ آگ لگ گئی تو مکان جل جائے گا۔ تم ہمارے ساتھ گمان ٹھیک کرو، تم ہمارے ساتھ گمان ٹھیک کرو۔ دیکھو یہ اصل بات یہ ہے، جیسے ایمان ہوگا ویسے گمان ہوگا۔ ہائے اس زمانے کے مسلمان، انہیں سارا گمان حکام سے ہے، انہیں سارا گمان حکام سے ہے۔ حکومت چاہے گی تو ہو جائے گا، حکومت نہیں چاہے گی تو نہیں ہوگا۔ اللہ کا تو کوئی دخل سمجھتے ہی نہیں، اور سمجھتے ہیں کم سارے ایمان والے ہیں۔ حکومت چاہے گی تو ہو جائے گا، حکومت نہیں چاہے گی تو نہیں ہوگا۔ وہ حال یہ ہے کہ نبی کے چاہنے سے بھی نہ ہوگا، وہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کے چاہنے سے بھی نہ ہوگا، اور یہاں حالت یہ ہے کہ حکومت چاہے گی تو ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے، وہاں تو حال یہ ہے کہ نبی کے چاہنے سے بھی نہ ہو رہا، اللہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کرنے والے ہیں۔ آپ چاہتے تھے کہ حضرت حمزہ کے قاتل کو کوئی قتل کر دے، آپ یہ چاہتے تھے کہ وحشی کو قتل کر دے، وحشی کو کوئی قتل کر دے، یعنی ایک چچا کے قاتل کو تو قتل کرنے کی خواہش اور چاہت، اور ایک چچا کی ہدایت کی چاہت، ایک چچا کی ہدایت کی چاہت کہ ابو طالب ہدایت کا راجا میں۔ سوچیے تو صحیح، جو سب سے بڑے محسن آپ کے ابو طالب، ان کی ہدایت کی تمنا، ان کی ہدایت کی تمنا، اور دوسری جگہ قاتل کی ہلاکت کی تمنا، دوسری جگہ قاتل کی
ہدایت کی تمنا، کہ دوسرے جزا کے قاتل کی ہلاکت کی تمنا، کہ وحشی کو کوئی قتل کر دے. اللہ کی شان نبی کی چاہت کے بالکل خلاف، نبی کی چاہت کے بالکل خلاف. ابو طالب کے لیے ہلاکت اور حمزہ کے قاتل کے لیے ہدایت. حضرت حمزہ کے قاتل کے لیے ہدایت. کیا اللہ تعالی نے وحشی کو تو ہدایت دے دی، وحشی کو ہدایت دے دی. حالانکہ آپ کی چاہت یہ کہ اسے کوئی قتل کر دے. یہاں تک آپ کی چاہت تھی کہ میں وحشی حضرت حمزہ کے قتل کے مقابلے میں 70 کو قتل کروں گا، 70 کو قتل کروں گا. لیکن اللہ نے فرمایا آپ صبر کیجئے، اور بدلہ لینا ہی ہے تو آپ ان کے مقابلے میں بدلے میں 1 کو قتل کر سکتے ہیں، 2 کو بھی نہیں، 70 کو بھی نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ نبی کی چاہت تو یہ، نبی کی چاہت تو یہ کہ ابو طالب کو ہدایت مل جائے اور وحشی کو کوئی قتل کر دے. اللہ کی شان ابو طالب کو ہدایت نہ ملی اور اللہ نے وحشی کو ہدایت دے دی. اللہ تعالی یہ دکھنا دیتے ہیں کہ جو تم چاہو گے وہ نہیں، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں مسلمان قدم اٹھاتے ہیں ظاہر کو دیکھ کر کہ ہاں ظاہری حالات یہ ہیں تو اب یہ ہوگا، اب ظاہری حالات یہ ہیں اب یہ ہوگا. نہ حالات کو احکام سے جوڑتے ہیں، نہ حالات کو اللہ کی طرف پھیرتے ہیں، بلکہ سارے حالات کو حکام سے جوڑ دیتے ہیں، سارے حالات کو حکام سے جوڑ دیتے ہیں. حکام چاہیں گے تو یہ ہوگا، حکام نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو. بس کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے گمان کے ساتھ ہے. گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں، کیونکہ گمان کے ساتھ قدرت ہے، گمان کے ساتھ قدرت ہے. بس گمان ہو کر قدرت کو خلاف کر لو، یا اللہ کے ساتھ اچھا گمان کر کے قدرت کو معطل کر لو. ابراہیم علیہ السلام کا گمان ہی تو تھا کہ جبرائیل کا انکار کر دیا، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. ہمارا گمان اللہ کے ساتھ، ہمارا گمان اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ بچائیں گے. جبرائیل کا آنا بطور امتحان کے تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ماں سے لے کر باپ سے لے کر نمرود سے لے کر ساری شکلوں کا انکار کرتے آئے ہیں اور انکار کرتے کرتے اب یہاں آگ تک پہنچ گئے کہ آگ میں ڈالے جا رہے. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس موقع پر جبرائیل کا انکار کرتے ہیں یا نہیں. اللہ اکبر. یہاں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کا بھی انکار کر دیا. جبرائیل کا بھی انکار، ہمیں آپ کی حاجت نہیں. اللہ نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا، سبب سے نہیں. اللہ نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا، سبب سے نہیں. اس لیے کہ اسباب کی دنیا والے جانتے ہیں کہ سبب سے ہی ہوگا، سبب سے ہی ہوگا. جو اسباب میں ہوگا وہ بھی اللہ ہی نے کیا ہے. اگر اسباب نہیں ہوں گے تو اللہ نہیں کریں گے. یہ یقین بنا سب کا، یہ یقین بنا سب کا کہ اسباب ہوں گے تو اللہ کریں گے، اسباب نہیں ہوں گے تو اللہ نہیں کریں گے. میں کیا عرض کروں، آج کل مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، آج مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تم اسباب کی کوشش کرو، اسباب میں کوشش کرو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ارے سنو تو صحیح، کسی مزے کی بات. اس زمانے کا مسلمان یہ کہتا ہے تم کوشش کرو ظاہری، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ارے یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی کہ ظاہری کوشش تو ہم کریں گے، باقی کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے.
یہ عقیدہ تو ایک مشرک کا بھی ہے، یہ عقیدہ ایک مشرک کا بھی ہے کہ ہم ظاہری کوشش کرتے ہیں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عقیدہ ایک مشرک کا بھی ہے، ایک نہیں بہت واقعات ہیں مشرکین کے جسے وہ کہتے تھے کہ اللہ کرنے والے ہیں لیکن ہم ظاہری کوشش کرتے ہیں۔ اس زمانے کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ ظاہری کوشش تو ہم کریں گے، باقی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سنو غور سے بات، سوال اس بات کا ہے کہ تم نے ظاہری کوشش میں کیا کیا؟ آیا عمل پر کوشش کی یا سبب پر؟ اگر کوشش کر رہا ہے اسباب پر، اعمال کو چھوڑ کر، ترک یہ کہ اللہ کرنے والے ہیں، تو اس میں مشرکی میں کوئی فرق نہیں ہے، صاف بات ہے۔ اگر کوشش کر رہا ہے اعمال کو چھوڑ کر اسباب پر، اور اسباب پر محنت کر کے اللہ سے امید کر رہا ہے، اسباب پر کوشش کر کے اللہ سے امید کر رہا ہے، تو بس اسے مشرکی میں کوئی فرق نہیں کہ وہ بھی اسباب پر محنت کر کے یوں کہتے ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں، ہم ظاہری کوشش کر رہے ہیں۔ دماغ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کا ارادہ کیا کہ آپ کا علاج کرو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بتوں کا انکار کرنا جنون ہے۔ بتوں کا انکار، وہ سمجھتے تھے کہ بتوں کا انکار کرنا جنون ہے۔ سنو غور سے، وہ سمجھتے تھے کہ بتوں کا انکار کرنا جنون ہے۔ تو جماعت نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آئیے میں آپ کا علاج کرتا ہوں، میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ اور یہ کہا اس نے، مشرک نے، کہ میں کوشش کروں گا آپ کے علاج کی، مگر شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ شفا دیکھو تو صحیح، صاف بات، شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، میں آپ کا علاج کروں گا مگر شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ اس زمانے کا مسلمان اس رخ پر چل رہا ہے کہ ظاہری اسباب پر ہم محنت کریں گے، ہم تجارت کریں گے، نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم زراعت کریں گے، غلہ لینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم ملازمت کریں گے، تنخواہ ملنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم علاج کریں گے، شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ راستہ کامیابی کا نہیں ہے، اور یہ راستہ اللہ سے امید کرنے کا نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی محنت تو کرے اسباب پر، امید کرے اللہ سے؟ سوچے تو صحیح، میں کیا کہہ رہا، محنت کرے اسباب پر اور امید کرے اللہ سے، اللہ دیں گے۔ کتنا نکما ہے، محنت کرے شکلوں پر اور امید کرے اللہ سے۔ حدیث میں ایسے آدمی کو عاجز فرمایا ہے کہ یہ عاجز اور نکما ہے، یہ عاجز اور نکما ہے کہ جو محنت تو کرے شکلوں پر اور امید کرے اللہ سے۔ یہ فرمایا حدیث میں کہ عاجز ہے وہ شخص عاجز ہے، کچھ نہیں کر سکتا، جو اپنے نفس کو تابع کر دے اپنی خواہشات کے، اور اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی امیدیں باندھ دے کہ اللہ یہ کر دیں گے، اللہ یہ کر دیں گے، اللہ یہ کر دیں گے۔ حالانکہ کتنی آسان بات ہے کہ انسان کا مزاج ہے، فطرت ہے، جس چیز پر انسان محنت کرتا ہے اسی سے امید کرتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، جس چیز پر محنت کرے گا اسی سے امید کرے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، حضرت فرماتے تھے کہ کیا ایک آدمی زمیندارہ کرے تو وہ دکان سے نفع کی امید کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس کا کام تجارت کا نہیں ہے۔ ایک آدمی تجارت کرے وہ کسی زمین سے غلے کی امید کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس کا کام زراعت کا نہیں ہے۔ جو آدمی جس لائن پہ محنت کرتا ہے اس لائن سے نفع کی امید کرتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی محنت جو کرے اسباب پر اور امید کرے اللہ سے؟ محنت کرے اسباب پر، امید کرے اللہ سے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان اس رخ پر چل رہے ہیں کہ ان کی ساری صلاحیتیں اور ان کی ساری قوت صرف ہو رہی ہے اسباب پر، اور کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ کرنے والے ہیں۔ ارے سوال اس بات کا ہے
کہ تم نے اللہ سے ہونے کے لیے اور اللہ سے لینے کے لیے راستے کیا اختیار کیا، راستے کیا اختیار کیا؟ آسان بات ہے، بہت بہت آسان بات ہے۔ اللہ سے لینے کے لیے اللہ کو سبب نہیں پیش کیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسباب سے اور اللہ کی قدرت اسباب کے استعمال سے بالکل پاک ہے۔ سبحان کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ذات اس عیب سے پاک ہے کہ اسے کسی شکل کی ضرورت ہو، اس عیب سے بالکل پاک ہے کہ اس کو کسی شکل کی ضرورت ہو۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنے اسباب پیش کرتے ہیں اس سے مدد لینے کے لیے، حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ اللہ کو عمل پیش کرو اس کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اے اللہ یہ میرا عمل ہے اور یہ تیرا وعدہ ہے۔ ہم جس وقت پر جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ یہ میرے اسباب ہے اور تو دینے والا ہے۔ کوئی دوا کھا کے دعا کرے گا، کوئی تجارت کر کے دعا کرے گا، کوئی زراعت کر کے غلے کی دعا کرے گا، کوئی زراعت کر کے دعا کرے گا۔ اے اللہ یہ میرا ذمہ دارہ ہے اور تو غلہ دینے والا ہے، اور یہ میری تجارت ہے تو نفع دینے والا ہے، اور یہ میری دوا ہے تو شفا دینے والا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے شاید اللہ کی قدرت کو شکلوں کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ وہ قدرت نہیں جو کسی بھی شکل کی پابند ہو، وہ قدرت نہیں جو کسی شکل کی پابند ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی سبب نہیں پیش کیا جاتا کامیابی لینے کے لیے، بلکہ بہت آسان بات ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، واضح حکموں کے ساتھ ہے۔ قدرت بہت آسان بات، قدرت وعدوں کے ساتھ، واضح حکموں کے ساتھ، اور اس کو اللہ نے اتنا آسان کر دیا۔ سب سے پہلی دعا جو بندے اور اللہ کے ذمہ میں مشترک ہے، اس دعا کا مطلب ہی یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم نے تجھے خالص کیا ہے عبادت میں، تیرے غیر کی عبادت نہیں، ہم نے تجھے خالص کیا ہے استعانت میں کہ تیرے غیر سے مدد نہیں، تیرے غیر سے مدد نہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایمان بگڑ جاتا ہے تو لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے غلط قدم اٹھاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں سبب ہوگا تو کام ہوگا۔ ایسے لوگ حرام اسباب سے ہی بچ نہیں پاتے، ایسے لوگ حرام اسباب سے بچ نہیں پاتے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ایک طرف خبر ہے، ایک طرف نظر ہے۔ خبر یقینی ہے، نظر غیر یقینی ہے۔ خبر یقینی ہے، نظر بالکل غیر یقینی ہے۔ خبر یقینی ہے، نظر بالکل غیر یقینی ہے۔ ایک نہیں سینکڑوں قصے صحابہ کے ملیں گے۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ میرے بھائی کا پیٹ چل گیا، فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ پھر آیا کہ 10 زیادہ آ گئے، فرمایا شہد پلاؤ۔ پھر آیا اور زیادہ آ گئے 10، فرمایا کہ اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے، کیونکہ تو نے شہد کو اس یقین پر استعمال نہ کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ تو نے یہ سوچ کے شہد استعمال کیا کہ شہد کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اسے 10 زیادہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں 2 رخ رکھے ہیں، ہر چیز میں 2 رخ رکھے ہیں۔ اگر ایک ہی رخ رکھتے تو پھر ایمان لانا کمال نہیں تھا۔ ہر چیز میں 2 رخ رکھے ہیں، نفع کا اور نقصان کا، تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ نقصان والی چیز کو اختیار کرتے حکم کی وجہ سے یا نہیں، اور نفع حرام میں نفع دکھلا دیا،
حرام نفع بھی دکھلا دیا دیکھنے کے لیے کہ اس نفع کے باوجود یہ حرام کو چھوڑتے ہیں یا نہیں. اگر حرام میں نقصان ہی نقصان دکھلاتے تو لوگ حرام کو حکم کی وجہ سے نہ چھوڑتے بلکہ نقصان کی وجہ سے چھوڑ دیتے. حرام کو حکم کی وجہ سے نہ چھوڑتے, نقصان کی وجہ سے چھوڑ دیتے, اور فائدے کی چیز کو فائدے کے لیے اختیار کرتے ہیں نہ کہ حکم کے لیے. عجیب بات ہے. شراب میں نفع بتلایا, شراب میں نفع بتلایا, سود میں نفع دکھلایا. شراب میں نفع دکھلایا, سود میں نفع دکھلایا, دونوں کو حرام کیا. دونوں کو, سنو عجیب بات, دونوں کو حرام کیا. شراب میں نفع دکھلایا, شراب میں نفع دکھلایا, اور سود میں مال کا بڑھنا دکھلایا, اور دونوں کو حرام کیا. دونوں کو حرام کیا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس چیز میں تمہیں نفع نظر آ رہا ہے, جس چیز کے اندر تمہیں فائدہ نظر آ رہا, تم اس کو حرام ہونے کی وجہ چھوڑتے ہو یا نہیں. اگر سود میں نقصان ہی دکھلاتے, مال کا بڑھنا نہ دکھلاتے, تو اس سود کا چھوڑنا کمال نہیں تھا. تم حکم کو پورا کرو, حکم کو پورا کرو باوجود نقصان نظر آنے کے, اور تم حرام سے بچو باوجود اس میں نفع نظر آنے کے. یہ تھی بات. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے, ایمان بالغیب اصل ہے, کہ ایمان بالغیب اصل ہے. میں عرض کر رہا تھا ایک بات بہت ضروری, کہ مسلمان کوئی بھی راستے اختیار کر لیتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. اس لیے ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا, ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ سوال اس کا نہیں ہے, سوال صرف یہ نہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں, سوال اس بات کا ہے کہ تم نے اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے راستے کیا اختیار کیا, راستے کیا اختیار کیا. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی بیوی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی. آج کل جھاڑ پھونک کر زیادہ مزاج ہے, بجائے دعاؤں کے اور بجائے صدقات سے علاج کرنے کے. اس لیے کا حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلا کو رد کرنے والا, صدقہ بلا کو رد کرنے والا تمام آسمان, زمین, چاند, سورج اور تمام ہوائیں اور لوہے اور آگ اور پانی, ان ساری بڑی بڑی مخلوقات سے زیادہ قوت رکھتا ہے. صدقہ بلا کو روکنے میں اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے, اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے, ان ساری مخلوقات سے زیادہ قوت رکھتا ہے صدقہ, بلا کو دفع کرنے میں اور بلا کو ٹالنے میں اور مصیبت کو روکنے میں. لیکن لوگوں کا صدقات پر اور دعاؤں پر یقین نہیں ہے, کیونکہ جب آدمی شکل پرست ہو جاتا ہے نا, جب آدمی شکل پرست ہو جاتا ہے تو شکل کے بغیر اسے اطمینان نہیں ہوتا کہ یہاں شکل تو کوئی ہونی چاہیے, شکل تو کوئی. سنو توجہ سے بات, عجیب قصہ ہے. شکل پرست ہو گیا ہے, اب شکل چاہیے, شکل کے بغیر سمجھتا ہے کچھ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ لوگ اعمال کو ضائع کرتے ہیں سبب کے لیے, اعمال کو ضائع کرتے ہیں سبب کے لیے, اعمال کو ضائع کرتے ہیں سبب کے لیے. غور سے سننا بات, کہ جو لوگ اعمال پر ہی یقین نہ کریں گے وہ عمل کو ضائع کریں گے سبب کے لیے, عمل کو ضائع کریں گے سبب کے لیے. بھائی اس وقت یہ سبب ہے, اور سنو تو صحیح, نماز کے وقت گاہک کو لائیں گے, نماز کے وقت گاہک کو لائیں گے اللہ تعالی,
اور بڑے آرڈر کے ساتھ لاویں گے اور بڑے نفع کی امید پر لاویں گے. ایسا نہیں کہ نماز تو کوئی گاہکی نہ آئے پھر تو کہے گا چلو بھائی نماز پڑھ لو, گاہک تو کوئی آ نہیں رہا, پھر تمہارا نماز کے لیے آنا کیا کمال, تمہارا نماز کے لیے آنا کیا کمال. جب نماز وقت گاہک نہ آیا وہ تو نماز وقت گاہک کو لاویں گے, نماز وقت گاہک کو لاویں گے. دیکھیں گے کہ اس وقت تم رزق لینے کے لیے, اس وقت میری ذات سے رزق لینے کے لیے میرے حکم کو مقدم کرتے ہو, یا رزق میری ذات سے گاہک کے ذریعے سے لینے کو مقدم کرتے ہو. میری بات اور جو چاہے گی بہت. ایک ہے اللہ سے فائدہ اٹھانا اعمال کے ذریعے, ایک ہے اللہ سے فائدہ اٹھانا اسباب کے ذریعے. جو اللہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اسباب کے ذریعے وہ تو سمجھ کہتے ہیں کہ سبب اثر ہے, عمل اس کے تابع ہے, انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ عمل کا کیا ہوگا. یہ کہیں گے اللہ نے گاہک بھیجا ہے رزق دینے کے لیے. ہائے توبہ توبہ, اللہ کو تو یہ رزق دینے کے لیے گاہک کی کیا ضرورت ہے, گاہک کی اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ کی رزق دینے کے لیے گاہک کو بھیجیں. تو سوچو اللہ کو رزق دینے کے لیے گاہک کی کیا ضرورت ہے. ایسے بے عقل نکلے کہ یوں سمجھے کہ اللہ نے دنیا میں ایک نظام بنایا ہے انسانوں کو رزق پہنچانے کے لیے. ایسے بے عقل یوں سمجھتے ہیں اللہ نے رزق دینے کے لیے گاہک کو بھیجا ہے, حالانکہ اللہ نے گاہک کو اس لیے بھیجا ہے نماز کے وقت کے بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو نماز کے لیے آتا ہے یا اس گاہک کی وجہ سے نماز کو ضائع کرتا ہے. بس جو یوں کہے گا اللہ نے رزق دینے کے لیے گاہک بھیجا ہے وہ تو نماز کو ضائع کر دے گا, وہ تو نماز کو ضائع کر دے گا. جو یوں کہے گا کہ نہیں اللہ نے میرے امتحان کے لیے گاہک کو بھیجا ہے, وہ گاہک کو چھوڑ کر نماز کے لیے آ جائے گا, گاہک کو چھوڑ کر نماز کے لیے آ جائے گا کہ چلو نماز پڑھنے پہلے پھر لے لینا سامان. گاہک سے کہلوائیں گے نہیں مجھے مال ابھی چاہیے, بات میں نہیں آؤں گا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر گاہک سے کہہ دے کہ اللہ رزق دیتے ہیں, آپ نہیں آتے نہ آئیں, آپ نہیں آتے بتا اللہ رزق دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے راستوں سے رزق کے دروازے کھولیں گے جنہیں سوچ بھی نہیں سکتا, کیونکہ انسان کی عقل وہاں تک کام کرتی ہے جہاں تک اسے اسباب نظر آتے ہیں, کیونکہ عقل بھی مخلوق اسباب بھی مخلوق, عقل بھی مخلوق اسباب بھی مخلوق. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ یہ نہیں کہ بھئی اللہ کرنے والے ہیں لہذا کوئی بھی سبب اختیار کر لو. سوال اس بات کا ہے کہ تم نے اللہ سے ہونے کے لیے اور اللہ سے لینے کے لیے راستے کیا اختیار کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب عمل سے یقین ہٹ جاتا ہے تو پھر یقین عملیات پر اور تعویذ گندوں پر آ جاتا ہے. اس پر سنو ہوتے اس زمانے کے مسلمانوں کا پڑھے لکھے عوام دیندار بے دین سب ایک رخ پر جا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مختلف بیماریوں کا اور مختلف مسائل کا حل وہ عملیات میں ہے, حالانکہ عملیات میں وہ قوت نہیں جو آدمی کے اپنے عمل میں ہے, جو آدمی کی قوت اپنے عمل میں ہے. کیسے ایمان سکھلایا اعمال کے ساتھ اور کیسے ایمان سکھلایا دعاؤں کے ساتھ, کیسے ایمان سکھلایا دعاؤں کے ساتھ. سنو غور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان سکھلایا دعاؤں کے ساتھ, جیسے میں نے عرض کیا رواحہ اس پر جمے رہے کہ میرا مکان نہیں جلے گا کیونکہ میں نے صبح دعا پڑھ لی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ مجھے ادھر دعا سکھلا دے ادھر میرا مکان جلا دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر مجھے دعا سکھلا دے ادھر میرا مکان جلا دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان سکھلایا ہے دعاؤں کے ساتھ اور ایمان سکھلایا عبادات کے ساتھ.
تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی ان کی آنکھ دکھتی تھی. کسی نے کہا کہ تمہاری آنکھ دکھتی ہے؟ اس کی ایک آدمی جھاڑ جھاڑتا ہے. آج کل یہ بڑی بیماری ہے مسلمانوں میں. کیا جھڑوا لو بھائی, دم کرا لو. حالانکہ جو قوت جو قوت اور دم اپنے عمل میں ہے, دوسرے کے عمل سے وہ فائدہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس زمانے میں مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ اپنے عمل سے مایوس ہو کر دوسرے کے عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے عمل سے مایوس ہو کر دوسرے کے عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اپنے عمل سے مایوس ہو کر دوسروں کے عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آج ایک شخص اپنی حاجت کے لیے اتنے چکر مسجد کے نہیں لگائے گا جتنے چکر علماء اور مشائخ اور بزرگوں کے لگا لے گا. وہ بجائے اپنے مسائل کے لیے اللہ کو تلاش کرنے کے اللہ والوں کو تلاش کرے گا. سنو میں کیا کہہ رہا, اپنے مسائل کے حل کے لیے بجائے اللہ کو تلاش کرنے کے اللہ والوں کو تلاش کرے گا کہ مجھے کوئی اللہ والا مل جائے جس سے میں اپنی حاجت کہہ دوں, بجائے اپنی حاجت کے لیے اللہ کے چکر لگاوے, اللہ کے گھر آوے اور اللہ کو تلاش کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ حاجتیں اور پریشانیاں اس لیے نہیں لاتے کہ تم اس کے غیر سے جا کر کہو, وہ حالات پریشانی سے لاتے ہیں تاکہ تم اس کی طرف چلو. سوچو ذرا, ایک باپ نے بیٹے کا خرچہ بند کر دیا, اس کو اپنا محتاج اب ادھر لانے کے لیے. کیا یہ بیٹا کامیاب ہو جائے گا اگر یہ جا کر پڑوسیوں سے پیسے مانگنے لگے اور پڑوسی سوال کرنے لگے؟ باپ کو غصہ اور زیادہ آئے گا کہ میں نے اس سے خرچے سے بند نہیں کیا تھا کہ یہ دوسرے جا کر سوال کرے, میں نے خرچے سے بند کیا تھا تاکہ میری طرف آوے. ہر باپ اپنی اولاد کو اپنے سے جوڑنے کے لیے اپنی اولاد پر خرچہ بند کرتا ہے, نظام سے جوڑنے کے لیے, کاٹنے کے لیے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو مخلوق پر مہربان ہیں, وہ مخلوق کو جو بھی حالات لاتے ہیں, بیماری کے, قرضے کے, تنگی کے, صرف یہ لاتے ہیں تاکہ یہ میری طرف آئے. میں کچھ ضرور عبادت کر رہا کہ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن کے اعمال نیک ہوتے ہیں. بھئی یہ نیک لوگ ہیں, ان سے اپنے مسائل کے ان سے کہہ دو تاکہ ان کی دعا سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. سنو غور سے, حالانکہ اللہ سے مسائل اس لیے نہیں لائے تھے کہ تو دوسروں کی دعا سے مسئلے کو حل کرا دے. اللہ حالات اس لیے لائے تھے تاکہ تو ان حالات کی وجہ سے حکم پر آ جائے. حالات یہ نہیں آتے کہ دوسروں کی دعاؤں سے حالات کو حل کرا دیا جائے. حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ تم ان راستوں کو چھوڑ دو جس راستے سے حالات آ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ دوسروں کے عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. آپ ذرا اندازہ کریں, بخار آپ کو ہے, سر میں درد آپ کے ہے, گولی کوئی دوسرا کھا لے تو فائدہ نہ ہوگا. گولی کوئی دوسرا کھا لے تو فائدہ نہ ہوگا, یعنی دوا آپ کو ہی کھانی پڑے گی کیونکہ تکلیف آپ کو ہے. سنو میری بات دھیان سے, صحابہ کے زمانے میں یہ بات نہیں تھی کہ حالات لوگوں پر آئیں اور صحابہ میں چند صحابی ایسے ہو جائیں
کہ ان کی دعا سے سب کے مسئلے حل ہو جائیں. اس زمانے کے مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ سارے مسلمان تو ہو جائیں محض اسباب کے پابند اور احکام کو توڑنے والے, اور جب حالات آویں تو پھر یہ اپنے نیک مسلمانوں سے اور اللہ والے سے دعا کرانے. اللہ حالات اس لیے نہیں لاتے, اللہ حالات اس لیے لاتے ہیں تاکہ حالات ہر شخص کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے, اور حالات مکمل لانے کے لیے آتے ہیں, حالات مکمل لانے کے لیے آتے ہیں. میرے دوستو عزیزو, دوسرے کے عمل سے فائدہ اٹھانا, دوسروں کے عمل سے فائدہ اٹھانا. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. اس زمانے میں کوئی شخص اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ بھئی ایک آدمی کمائے سب کھاتے رہیں. ایک گھر میں اگر 10 جوان ہیں تو ہر ایک کا کاروبار الگ ملے گا. ہر ایک کا کاروبار کیوں بھائی ایسے ہی ہے نا, ہر ایک کا کاروبار الگ ملے گا. جو کمائے وہ کھائے, جو کمائے وہ کھائے. یہ نہیں کہ گھر کا ایک بڑا کما لے باقی پورا خاندان کھاتا رہے. یہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. سوچو تو صحیح, جب اس کمینی دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو آدمی خود کوشش کر کے کمائے گا وہ کھائے گا, تو پھر دین جو اللہ کا ضابطہ ہے اور ہر ایک پر فرض ہے, اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی عمل کر لے اور سب اس کے اعمال کی برکتوں سے فائدہ اٹھا لیں؟ سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی. کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی عمل کر لے اور سب اس کے عمل کی برکت سے فائدہ اٹھا لیں؟ حضرت فرماتے تھے کہ خود عمل نہ کرنے اور دوسرے کے عمل سے فائدہ اٹھانے کا, فرماتے تھے کہ ایک بتی ایک گاڑی جو ہوتی ہے گاڑی وہ اپنی بتی کی روشنی میں چلتی ہے. ہر گاڑی کی روشنی الگ ہوتی ہے, ہر گاڑی کی روشنی مستقل ہوتی ہے نا. ایسا تو نہیں کہ سڑک پر چند گاڑیوں میں بتی ہو باقی ساری گاڑیاں ان کی روشنی میں چل رہیں گی, کہ نہیں, لازم ہے کہ ہر گاڑی کے ساتھ بتی ہو. یہ نورہم بین ایدیہم, کہ نور آگے دوڑتا ہے. یہ نورہم بین ایدیہم, نور آگے دوڑتا ہے. اس نور کی روشنی میں عمل کرنے والے آگے بڑھتے ہیں. اس نور کی روشنی میں عمل کرنے والے آگے بڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ اگلی گاڑی کی میں بتی صحیح ہے تو باقی گاڑیاں اس کی روشنی میں چلتی رہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. ہر گاڑی کی اپنی بتی الگ ہوتی ہے, ہر گاڑی اپنی بتی کی روشنی میں دوڑتی ہے. اسی طرح ہر مسلمان اپنے عمل کی روشنی میں چلے. یہ نہیں کہ چند مسلمان ہو جائیں اللہ والے, باقی سارے مسلمان اپنے مسائل کو آ کر ان سے حل کرا لیں. ایسا نہیں ہے. ہر آدمی کو براہ راست عمل دیا گیا ہے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے. تو یہ ساری مثالیں یہ بتانے کے لیے ہیں کہ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی دعا کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور عمل کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو اپنے عمل سے مایوس ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں دنیا میں کہ جو لوگ نہ تجارت کرتے, نہ زراعت کرتے, نہ ملازمت کرتے, نہ کوئی مزدوری کرتے, وہ صرف لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا کہ بھائی لوگوں سے سوال وہ فقراء کرتے ہیں جو خود کوئی کام نہیں کرتے. یہاں تک کہ جب سوال کرتے کرتے ان کی حاجتیں پوری ہونے لگتی ہیں تو پھر ان کے اندر سے کمانے کا یعنی کیا کہنا چاہیے, کمانے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے. پھر اگر ان سے کہا جائے کہ نہیں آپ سوال نہ کریں کمائیں, تو ان کے اندر سے کمانے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے. یعنی مستقل ان کا کاروباری یہ بن جاتا ہے. ان کا مستقل, ہماری بات توجہ چاہتی ہے, ذرا غور سے سننا, ان کا مستقل کام ہی یہی بن جاتا ہے
پوری دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو صرف مانگ کر اپنی حاجت پوری کرتے ہیں. ان کے اندر سے تجارت کرنے، زراعت کی ملازمت کرنے، جو کہ حرفہ پیشہ اختیار کرنے کی صلاحیت ان کے اندر سے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ انہیں کمائی پر لگائیں گی تو وہ کام نہیں کر سکتے. حکومت کوشش کرتی ہے کہ ایسے فقراء کوئی کام کریں، سڑکیں بناویں، پل بناویں، کسی حکومت کے کسی کام میں شریک ہو جائیں، انہیں کچھ مزدوری مل جائے. نہیں، کیونکہ ایک عرصے تک دوسروں سے مانگ مانگ کر اپنی حاجت پوری کرنی ہے، اس لیے بدن کسی محنت کے قابل نہیں رہا اور طبیعت مانگ کر حاجت پوری کرنے کی عادی ہو گئی ہے. میں مثال دے رہا ہوں، بہت آسان، بہت ضروری مثال ہے. جب دوسروں سے مانگ کر آدمی کے اندر سے خود کمانے کی استطاعت ختم ہو جاتی ہے تو جو لوگ خود عمل چھوڑ کر محض دوسروں سے دعائیں کرا لیں گے ان کے اندر سے خود عمل کرنے کی استطاعت بھی ختم ہو جائے گی. جی ہاں، ان کے اندر سے خود عمل کرنے کی استطاعت بھی ختم ہو جائے گی. وہ یہ کہیں گے کہ کوئی دعا کر دے تاکہ اس کی دعا سے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، جب ایک بزرگ کی دعا سے مسئلہ حل نہ ہوگا تو دوسرے بزرگ کو تلاش کریں گے. ان سے تو ہوا نہیں مسئلہ حل، اور کوئی بتاؤ. لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھائی بتاؤ تو صحیح، اس وقت مستجاب الدعوات کون ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہو تاکہ اس کے پاس جاؤں. ارے اللہ تو سب سے کہہ رہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا. اللہ کا سب سے اعلان ہے ہر فرد سے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا. اوہو، جو آدمی اپنے عمل سے مایوس ہو جاتا ہے وہ دوسرے کی دعا سے امید کر لیتا ہے، اور جو آدمی اپنے عمل سے امید رکھتا ہے، اپنے عمل سے امید رکھتا ہے، اللہ تعالی دوسروں کی دعائیں بھی اس سے آپ میں قبول کر لیتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دستور. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا مجموعہ دعاؤں کا لائے، اتنا بڑا مجموعہ دعاؤں کا لائے کہ اتنا بڑا مجموعہ کسی نبی کی دعاؤں کا نہیں ہے. جتنا بڑا مجموعہ آپ دعاؤں کا لائے، کوئی موقع نہیں چھوڑا جس کی دعا نہ دی ہو، کوئی موقع نہیں چھوڑا جس کی دعا نہ سکھلائی ہو. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے دعا کے لیے کہا کہ میرے بھائی تم عمرے کے لیے جا رہے ہو، مجھے دعا میں یاد رکھنا. نبی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں صحابی سے، صحابی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں تابعی سے. آپ نے حضرت سے کہا دعا کے لیے، آپ نے حضرت سنو توجہ سے، آپ نے حضرت عمر سے کہا دعا کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عمر میرے بعد، میرے دنیا جانے کے بعد ایک تابعی آئیں گے ویسے قرنی، جو سب سے افضل تابعی ہوں گے اس زمانے کے، تم ان سے اپنے لیے دعا کرانا. تم ان سے اپنے لیے عمر کیسے دعا والے، عمر کیسے دعا والے کہ وہ بارش مانگے تو بادل یہ کہتا ہوا آئے کہ ہاں عمر میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، ہاں عمر میں حاضر ہوں. ایسے دعا والے یہ بادل میں سے آواز آ گئے کہ ہاں عمر ہم حاضر ہیں، آ گئے بادل، آ گئے بادل، آ گئے. عطا کا لغو صباحت، عطا کا لغو صباحت، یہ بادل کی آواز ہے. ایسے دعا والے ان کو حکم دیا کہ عمر ویسے قیدی سے دعا کے لیے کہنا، کیونکہ وہ افضل التابعین ہوں گے. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے دعا کی درخواست کی کہ عمر مجھے دعا میں یاد رکھنا. تو میں نے عرض کیا خود دعا والا بن کر دعا کرانا یہ تو نبوت کا راستہ ہے، اور خود احکام چھوڑ کر دوسرے دعا کرانا یہ یہودیوں کا طریقہ تھا. کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے. یہ طریقہ یہودیوں کا تھا، یہ طریقہ یہودیوں کا تھا کہ وہ پورے ہفتے گناہ کرتے تھے
اور قدر کرتے تھے، اللہ کے احکام توڑتے تھے، اور وہ ہفتے میں ایک دن اپنے پادری کے پاس آتے اور ان سے کہتے آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کر دیں اللہ سے، کیونکہ آپ نیک آدمی ہیں، آپ کی دعا سے اللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اللہ، یہ تھا مزاج، یہ معمول تھا ان کا۔ پورے ہفتے گناہ کریں، خوب قدر و غارت گیری کریں، خوب اللہ کے احکام کو توڑیں، اور پھر ہفتے میں ایک دن اپنے پادریوں کے پاس آئیں، ان سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے۔ وہ اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ انہیں سب کو امید ہو جاتی تھی کہ ہمارے سارے گناہ ان کی دعا سے معاف ہو چکے ہیں۔ ہاں، یہ مزاج میں نے اس لیے عرض کیا، میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ خود سمجھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان دعا کا راستہ سکھلایا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی آنکھ میں تکلیف ہوئی۔ کسی نے کہا کہ اس کا کوئی علاج ہے؟ یہ کیا علاج ہے؟ کہ ایک اس کی جھاڑ جھاڑتا ہے، ایک آدمی اس کی جھاڑ جھاڑتا ہے۔ جی ہاں، آج کل یہ مسلمانوں میں بڑی بیماری عام ہو گئی کہ بھئی اس کی تو جھاڑ ہوتی ہے، یہ نہیں بتائیں گے اس کی دعا کیا ہوتی ہے، یہ نہیں بتائیں گے دعا کیا ہے، لیکن اس کی جھاڑ ہوتی ہے خاص۔ وہی بات جو میں شروع سے کہہ رہا کہ بھئی مسلمان یہ کہتے ہیں اللہ کرنے والے ہیں۔ ارے اللہ تو کرنے والے ہیں، تو نے اللہ سے ہونے کے لیے راستے کیا اختیار کیا، یہ تو بدلا۔ یہ تو نہیں کہ تو کوئی بھی راستے اختیار کرے کہ جو اللہ کرنے والے ہیں۔ سوال اس بات کا ہے کہ تو نے اللہ سے ہونے کے لیے راستے کیا اختیار کیا، کیونکہ جتنا یقینی لا الہ الا اللہ ہے اتنا ہی یقینی محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کرتے ہیں مگر کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ سمجھا یہ بات؟ اللہ کرتے ہیں اور کرنے کے ضابطے اللہ کرتے ہیں مگر کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ یہ نہیں کہ تم تو جو چاہے کوشش کرو، اللہ کرنے والے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کسی عمل پر بھی راضی نہیں ہے سوائے اس عمل کے جو اللہ کی رضا والے اعمال ہوں۔ یہ نہیں کہ اللہ بندے کے ہر عمل سے راضی ہو جائے۔ سنو غور سے، اللہ تو اسی عمل سے راضی ہوں گے جو اعمال اس کی رضا والے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جا کے جھاڑ جھڑوا لو، آپ ٹھیک ہو جائے گی۔ کون جھاڑتا ہے؟ کہ فلاں یہودی ہے، فلاں یہودی ہے۔ اس زمانے کے مسلمان غیر مسلموں سے بھی عملیات کرا لیتے ہیں کہ لیے انہیں فن آتا ہے، ان سے علاج کرا لو۔ ان کی بیوی گئی، اس کے بعد اس یہودی نے جھاڑ دیا اور گلے میں ایک گنڈا بنا کے ڈال دیا، تعویذ۔ جی ہاں، تعویذ۔ کیونکہ جب یقین عمل سے ہٹ جاتا ہے تو عملیات پر آ جاتا ہے۔ جب یقین عمل سے ہٹ جاتا ہے تو یقین عملیات پر آ جاتا ہے۔ دیکھو میری بات توجہ سے سننا، جب یقین عمل سے ہٹ جائے گا تو عملیات پر آ جائے گا۔ آپ کوئی تعویذ دے دیں، اللہ اکبر، جنات پریشان کر رہے، کوئی تعویذ دے دو، جنات پریشان کریں کوئی تعویذ دے دو۔ ارے سورہ فلق سورہ ناس جب نازل ہوئی تو سارے شیاطین اور جنات جن کا مرکز مدینہ تھا وہ سب کے سب روایت میں ہے کہ مدینہ منورہ چھوڑ کر سب یمن چلے گئے۔ یمن میں ایک علاقہ ہے نصیبین، سب وہاں چلے گئے، سب وہاں چلے گئے۔ آپ نے فرمایا مجھ پر دو آیتیں ایسی نازل کی گئی ہیں، دو آیتیں ایسی نازل کی گئی سورہ فلق سورہ ناس کہ جو ہر قسم کے اثرات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ تو اعمال میں غفلت کی وجہ سے شیاطین مسلط ہیں،
مسلمان سمجھتا ہے سحر ہے، حالانکہ سحر کو تو محبت دن کاٹ سے ختم کر دیتی ہے۔ جب آپ پر سحر ہوا اور تو صرف فلق سورہ ناس نازل ہوئی، صرف فلق سورہ ناس۔ سنو غور سے، آج کل ہمارا مزاج یہاں بھی اس سے کیا ہوگا؟ کیونکہ میں شروع سے کہہ رہا کہ ہمارا مزاج ظاہر پرستی کا ہے۔ اگر کوئی عامل یہ کہہ دے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لو تو تم ہوگا کہ عامل ہی نہیں ہے جب تک کوئی تعویذ نہ بنا کے دے۔ کتنے نقصان کی بات ہے، کتنے نقصان کی بات ہے کہ صرف فلق سورہ ناس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے گا، کیونکہ ظاہر پرست ہے نا، ظاہر پرست۔ کوئی نقش بنا کے دے دو تعویذ کا تو مان لے گا کہ ہاں اس سے ہو جائے گا، اور اگر یہ کہا جائے صرف فلق سورہ ناس پڑھ لیا کرو تو ایک جواب تو یہ دے دے گا کہ میں نے تو سیکھی نہیں، مجھے آتی نہیں۔ سورہ بقرہ پڑھ لو کہ نہیں جی سورہ بقرہ تو ہم نے پڑھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان سورہ بقرہ جانتے ہیں وہ تو وہ پڑھ لیں، جو نہیں جانتے سورہ بقرہ انہیں تعویذ سے ان کا علاج ہو جا رہا ہے۔ کیسے نکمے بن کی بات ہے، کیسی جہالت کی بات ہے، کیسی جہالت کی بات، کیسی جہالت ہے کہ جو قرآن پڑھے ہوئے تو قرآن سے مسئلہ حل کر لیں، جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ تعویذات سے مسئلہ حل کر لیں۔ ہے سوچو تو صحیح۔ سنو تو صحیح، سورہ فلق سورہ ناس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آج تو مجھ پر ایسی دو صورتیں نازل کی گئی ہیں، ایسی صورتیں کبھی نازل نہیں کی گئی، اور ایسی اس کا کوئی بدل قرآن میں نہیں۔ صحابی یہ سمجھے کہ کوئی بہت ہی لمبی صورت ہوگی، کوئی بہت ہی لمبی صورت ہوگی سورہ بقرہ کی طرح۔ دونوں ہوتے ہیں، آپ نے صحابی نے عرض کیا گیا اسلام وہ کیا ہے بتا دیجیے۔ آپ نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی۔ صحابی کہنے لگے کہ یہ تو کوئی لمبی صورت نہیں ہے، یہ تو کوئی لمبی صورت نہیں ہے۔ صحابی نے کوئی اہمیت نہیں دی، صحابی نے کوئی اہمیت نہیں دی، یہ تو کوئی لمبی صورت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں دو، سورہ فلق سورہ ناس۔ روایت میں ہے کہ آپ نے محسوس کر لیا کہ یہ صحابی ان صورتوں کو ہلکا سمجھ رہے، تو آپ آگے بڑھے، فجر کی نماز میں آپ نے دونوں صورتیں پڑھی، سورہ فلق سورہ ناس۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ کے فجر میں ان صورتوں کے پڑھنے کی وجہ سے مجھے پھر ان صورتوں کا اندازہ ہوا، ان کی اہمیت معلوم ہوئی آپ کے فجر میں سورہ فلق سورہ ناس کے پڑھنے کی وجہ سے، ورنہ میں سمجھتا تھا کہ اتنی معمولی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور آپ یہ کہہ رہے کہ مجھ پر ایک صورت نازل کی گئی۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ یقینی اعمال کو چھوڑ کر غیر یقینی کیا بلکہ گناہ کے راستے میں پڑ گئے، گناہ کے راستے میں پڑ گئے، لوگ گناہ کے راستے میں پڑ گئے۔ ورنہ جب سورہ فلق سورہ ناس نازل کی گئی تو سارے شیاطین اور جنات مدینہ چھوڑ کر یمن چلے گئے، روایت میں تو مدینہ چھوڑ کر یمن چلے گئے، ورنہ مدینہ منورہ یہ شیاطین جنات کا مرکز تھا۔ لیکن ان صورتوں کے نازل ہونے سے مدینہ خالی ہو گیا، تو جو ان کو پڑھے گا وہ کتنا محفوظ رہے گا، لیکن یقین نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس یہودی نے تعویذ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بیوی کے گلے میں تاگا پڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ تاگا کیسا ہے کہ یہ تاگا یہ تو میری جھاڑ پھونک ہوئی ہے اور میرے آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی
اور فلاں یہودی نے جھاڑا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاغا توڑ کر پھینک دیا, تاغا توڑ کر پھینک دیا, اور یہ فرمایا کہ ابن مسعود کے گھرانے کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں ہے, شرک کی کوئی ضرورت نہیں. بیوی نے کہا شرک کی کیا بات ہو گئی اس میں, یہ تو اللہ کرنے والے ہیں, وہ تو اللہ کرنے والے ہیں, ہمارا یقین تو کہ اللہ کریں گے, اس میں شرک کی کیا بات ہو گئی. فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جھاڑ پھوٹ, جنتر منتر, تعویذ گنڈے سب کا سب شرک ہے, سب کا سب شرک ہے. تعویذ گنڈے, جھاڑ پھوٹ, جنتر منتر سب شرک ہے, سوائے ان دعاؤں کے اور ان قرآنی آیات کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلائی اور آپ نے اپنی امت کو بتلائی. اس کے علاوہ سب شرک ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھ میں یہ بتاتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے. تیری آنکھ میں شیطان انگلی مارتا ہے, تیری آنکھ میں شیطان انگلی مارتا ہے, اس سے آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے. شیطان تیری آنکھ میں انگلی مارتا ہے, اس سے آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے. تیری یہودی جھاڑتا ہے, تیری یہودی جھاڑتا ہے, تو جھاڑنے کے وقت شیطان اپنی انگلی روک لیتا ہے تاکہ تیرا یقین اور تیرا عقیدہ اس یہودی کی جھاڑ سے پکا ہو جائے کہ ہاں دیکھو اس کے جھاڑنے سے ٹھیک ہوتا ہے. کتنی آسان بات کر کے بتائی, کیسی عجیب بات ہے. یقین جو قصے پڑھتے ہیں نہیں, حیات نے سارے واقعات جمع کیے جو میں نے عرض کیے. ایمان سیکھتے نہیں, یہ سارے واقعات نے جمع کیا ہے صحابہ میں, یہ بتانے کے لیے کہ ایمان کیا ہے. کہیں ایمان کو بیان کیا اطاعت میں, کہیں ایمان کو بیان کیا دعاؤں میں, کہیں ایمان کو بیان کیا ظاہر کے خلاف غیر کا یقین کرنے میں. تو میں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہ طاقت توڑ کر پھینک دیا اور فرمایا کہ بجائے اس کے یہ چاہیے کہ وہ کہہ دیا کر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے, حضرت رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ دعا پڑھ لیا کر تو ہر تکلیف دور ہو جائے گی. یوں نہ کہا کہ ہاں دعا تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس زمانے کا مسلمان کہتا ہے ہاں بھائی دعائیں بھی ہیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے, یہ بھی ایک طریقہ اور یہ بھی ایک طریقہ. ماسا فرماتے تھے کہ یقینی اور غیر یقینی چیزیں جن میں جمع نہیں ہو سکتی. آج یہ بھی طریقہ یہ بھی طریقہ ہے نہیں, ایک ہی طریقہ دن میں آئے گا. یہ تو غلط طریقہ اختیار کر لو یا صحیح طریقہ اختیار کر لو. تو ہم نے آج کیا کہ یقینی اعمال اختیار کرو, یقینی اعمال اختیار کرو, غیر یقینی اسباب ترک کرو اور یقینی اعمال اختیار کرو, یقینی اعمال اختیار کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا, ایمان اس طرح سکھلایا کہ ہر عمل کو یقین پر لاؤ, ہر عمل کو یقین پر لاؤ. یقین کو ظاہری شکلوں سے ہٹا کر اعمال کی طرف پھیرنا ہے, یقین کو ظاہری شکلوں سے ہٹا کر اعمال کی طرف پھیرنا ہے. اصل کامیابی کا راستہ یہ ہے, کامیابی کا راستہ اصل یہ ہے. یہی وجہ ہے آیت الکرسی کے فضائل بیان کیے اور اللہ کی شان سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل سید العلماء معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, ان کو آیت الکرسی کا فائدہ
اور آیت الکرسی کی تاثیر شیطان نے خود بتلائی، شیطان نے خود بتلائی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیا کرتے تھے شیطان کو جب وہ آ کر صدقے کی کھجوروں میں سے چوری کرتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ میں تجھے پکڑ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں لے جاؤں گا، اور وہ ہر دفعہ یہ کہتے تھے کہ اب نہیں آؤں گا، اور آپ فرماتے تھے معاذ وہ پھر آئے گا۔ 3 راتیں آتا رہا، 3 رات کے بعد کیا کہا اب نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلاؤں گا کہ میں کیا کوئی بھی دوبارہ نہیں آ سکے گا۔ میں کہ کیا ہے بتاؤ۔ تو شیطان نے کہا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس نے ہاں شیطان نے کہا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل ہو نہیں سکتا، جہاں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ یقین کو بے پھیرنا ہے شکلوں سے اعمال کی طرف، یقین کو پھیرنا ہے شکلوں سے اعمال کی طرف۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں ایمان کی تحقیق کرو، ایمان کی تحقیق کرو کہ ایمان بالغیب اصل ہے، اور ایمان کو ایمانی صفات کے ساتھ حاصل کرو، ایمان کی علامتوں کے ساتھ سیکھو، ایمان کی علامتوں کے ساتھ، ایمان کی علامتوں کے ساتھ سیکھو۔ صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ ہم ذرا غور کر لیں کہ آیا گناہ کر کے غم ہوتا ہے یا نہیں، اور نیکی چھوٹ جائے تو غم ہوتا ہے یا نہیں؟ حال تو یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو خوشی ہوتی ہے، گناہ کا موقع ہاتھ سے نکل جائے تو غم ہوتا ہے، اور اگر کسی نیکی کی توفیق ہو جائے تو کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ یہ ایمان کا حال ہے، اور پھر بھی ایمان کی طرف سے مطمئن ہے، پھر ایمان کی طرف سے مطمئن ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے۔ یہی کلمہ کا اخلاص ہے، یہی کلمہ کا اخلاص ہے کہ مومن کو حرام سے روک دے۔ یہی کلمہ کا اخلاص ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ مومن کو حرام سے روک دے۔ ایک صحابی نے یہی سوال کیا آپ سے کہ کلمہ کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ مومن کو حرام سے روک دے۔ اس لیے ہمیں اس کام کے ذریعے سب سے پہلے یقین کو بدلنا ہے۔ وہ ایسا فرماتے تھے یہ نقل و حرکت ایمان عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ نقل و حرکت ایمان عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اصل مقصد دعوت کا یقین کو بدلنا اور ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے۔ نقل و حرکت سے ماحول بدلے گا، نقل و حرکت سے ماحول بدلے گا۔ سوچے تو صحیح، ایک آدمی اپنی صحت کے لیے، اپنی جسمانی صحت کے لیے اپنے ماحول کو چھوڑتا ہے۔ سنو، جو کہتے ہیں کہ بھئی ذرا سا ہوا خوری کے لیے، صحت کے لیے اپنے ماحول سے نکلو۔ بعض مالدار قسم کے لوگ وہ سیاحت کے لیے، پکنک کے لیے، اپنی صحت کے لیے، آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے بعض ملکوں میں چلے جاتے ہیں، بعض صوبوں میں چلے جاتے ہیں۔ سوچو غور سے میں کیا کہہ رہا، اپنی جگہ کو چھوڑنا ضروری سمجھتے ہیں صحت کے لیے، اپنی جگہ کو چھوڑنا ضروری سمجھتے ہیں جسمانی صحت کے لیے۔ اپنی جگہ چھوڑ کر نکلو جسمانی صحت کے لیے۔ بیمار کو
گھر کے ماحول سے نکالا جاتا ہے اسپتال کی طرف صحت کے لیے، یہاں رہ کر آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آدمی آب و ہوا تبدیل کرتا ہے اپنی صحت کے لیے، یہاں تک بھی ہوا کہ قبیلہ اسلم جب اسلام لے آئے اور آپ کے پاس آ کر رہے تو بیمار ہو گئے، آزمایا اردو کہ اے قبیلہ اسلم والو اپنے دیہات میں چلے جاؤ، اپنے دیہاتوں میں چلے جاؤ تاکہ وہاں کی آب و ہوا تمہاری حالت طبیعت ٹھیک ہو جائے، پھر آ جانا۔ لیکن اس زمانے میں مسلمان جب کفر و شرک کے ماحول سے نکل کر اسلام میں داخل ہو جاتا تھا تو وہ اپنے علاقے میں واپس جانے کو اطلاع سمجھتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم مرتد ہونا نہیں چاہتے۔ فرمایا نہیں، یہ مرتد ہونا نہیں ہے، تم بیمار ہو گئے ہو، یہاں آ کر اپنے علاقے میں چلے جاؤ تاکہ آب و ہوا بدل جائے، تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے، پھر آ جانا۔ کہ نہیں جی ہم واپس جانا نہیں چاہتے۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ جب جسمانی صحت کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ کر نکلنا ضروری سمجھا جاتا ہے، آدمی گھر بڑے بڑے بیمار ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ پھر روحانی صحت کے لیے اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹنا کتنا ضروری ہوگا۔ کیونکہ جس طرح ایک جگہ پڑے جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح ایک جگہ پڑے روحانی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر نکلو، اس سے توبہ کے اندر پختگی پیدا ہوگی۔ کیونکہ گناہ کے ماحول میں توبہ کرنے سے گناہ کی ظلمتیں توبہ کی حقیقت تک پہنچنے نہیں دیتی۔ میری بات توجہ سننا، گناہ کے ماحول میں توبہ کرنے سے میری بات توجہ سننا، میں کیا کہہ رہا، گناہ کے ماحول میں توبہ کرنے سے گناہ کی ظلمتیں توبہ کی حقیقت تک پہنچنے نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی صبح کو توبہ کرتا ہے، شام کو گناہ کرتا ہے، شام کو توبہ کرتا ہے، صبح کو گناہ کرتا ہے۔ جی ہاں، صبح شام اسی میں کھیلتے رہتا ہے۔ یہ بھی وہ لوگ جنہیں توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، یہ توبہ کی توفیق نہیں، وہ تو گناہوں میں ہی رہتے ہیں۔ گناہوں کا بدن اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ انسان گناہوں کو اپنے جسم کے لیے غذا سمجھ لیتا ہے۔ اس طرح غذا کا چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا، اس طرح لوگ گناہ کے چھوڑنے کو ممکن نہیں سمجھتے۔ سنو غور سے بات، میں نے عرض کیا کہ گناہ کے ماحول میں آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا، اس لیے کہ گناہ کی ظلمتیں اس کی توبہ میں پختگی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کر لیتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، گناہ کر لیتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ کر لیتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں۔ نہ توبہ کی حلاوت محسوس کرتے ہیں اور نہ گناہ کی کڑواہٹ محسوس کرتے ہیں، یہ گزرتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ توبہ میں پختگی پیدا ہو جائے گی اگر تم توبہ کرنے کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ کر نکل جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ جس آدمی نے 99 قتل کیے، اس نے ایک راہب سے کہا ہل لی من توبتی، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا کہ توبہ ایک قتل جہنم میں لے جاتا ہے، تم نے 99 قتل کیے ہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، کو بھی قتل کر۔ کیوں؟ کہ اللہ کے بندے کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی توبہ کرنا چاہے
اللہ تک نہ پہنچ سکے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ رکاوٹ بن گیا بندے کی توبہ کے اور اللہ کے درمیان. اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے. 100 قتل کرنے کے بعد پھر خیال ہوا کہ چلو توبہ کریں. پھر حلی من توبتین حلی من توبتین اعلان کرتا پھرتا رہا کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی یا نہیں، میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں. ایک عالم سے ملاقات ہوئی، ایک پہلے تو راہب سے ملاقات ہوئی تھی، راہب نے تو مایوس کر دیا. عالم سے ملاقات ہوئی، عالم نے راستہ بتلایا. عالم نے یہ کہا تم اگر توبہ چاہتے ہو تو اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ. اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ. یہ نہیں کہا کہ تم استغفار کرو اللہ معاف کر دیں گے. روایت میں ہے عالم نے یہ کہا توبہ چاہتے ہو بستی چھوڑ کر نکل جاؤ. یہ نکلا بستی چھوڑ کر اپنی ظلمت کی جگہ، گناہوں کی جگہ. وہاں سے ہٹ کر سمجھ میں آئے گا کہ اس گناہ کی یہ گناہ کتنا برا ہے، اور وہاں سے نکل کے توبہ کرے گا. توبہ کے اندر پختگی، یہ لکھا ہوا زمانے تو پختگی ہوتی ہے توبہ میں اگر آدمی گناہ کے ماحول سے ہٹ کر توبہ کرے. چنانچہ روایت میں ہے کہ عالم سے ملاقات تو عالم نے کہا بستی چھوڑ کر نکل جاؤ. وہاں سے نکلے، موت آ گئی، عمل کوئی نہ ہوا. ابھی بستی میں نہیں پہنچے جہاں جا کر توبہ ہوتی، وہاں بھی نہیں پہنچے جہاں کا رخ بنا. روایت میں ہے فلاں فلاں بستی میں جاؤ. آگے راستے پر تھے کہ موت آ گئی. اللہ کی شان، اللہ نے اپنی بستی چھوڑ کر نکلنے والے کے لیے اس زمین سے کہا جہاں سے آ رہا تھا تو پھیل جا، جہاں جا رہا تھا زمین سے کہا تو سمٹ جا. فرشتے سے کہا ناپ کے دیکھ لو، جو بستی قریب ہو، اگر گناہ کی بستی قریب ہے تو اللہ کو فرشتے لے جانے، اور اگر دوسری بستی قریب ہے جہاں جا رہا ہے تو رحمت کو فرشتے لے جائیں. نپائی ہوئی تو ایک بارش اس بستی کے قریب ہو گیا جس بستی میں جا رہا تھا. اس پر اس کی 100 قدر کرنے والے کی مغفرت کا فیصلہ ہو گیا. 100 قدر کرنے والے کی مغفرت کا فیصلہ ہو گیا. اللہ اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں کہ جو واقعی ہمارے راستے میں ہجرت کر کے نکلیں گے اور پھر ان کو موت واقع ہو جائے گی تو اللہ رب العزت ان کو اجر عطا فرمانے والے ہیں. اللہ نے ان کا اجر زندگی میں لازم کر دیا. فقد وقع اجرہ علی اللہ. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ نقل و حرکت اللہ کے راستے کی یہ راستہ توبہ کا ہے، اس لیے کہ مہاجر اسے کہتے ہیں جو ہر اس چیز سے رخ پھیلے جس اللہ نے روکا ہے. آدمی گناہوں کے ماحول سے نکل کر گناہوں کو سمجھتا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے شرک کے ماحول سے نکل کر شرک کو سمجھا ہے، شرک کے ماحول سے نکل کر شرک کو سمجھا. اس طرح ہم گناہوں کے ماحول سے نکل کر گناہوں کو سمجھیں گے. جو آدمی عمل کے ماحول میں آتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے فرق. دیکھو نا، جو آدمی تپتی ہوئی دھوپ میں سے نکل کر اگر چائے میں آ جائے تب اسے احساس ہوگا اس گرمی کا احساس چائے میں آ کر ہوتا ہے، اور گرمی کا احساس ٹھنڈک کے ماحول میں آ کر ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں، ایک آدمی گرمی کے ماحول سے سردی کے ٹھنڈ کے ماحول میں آئے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ گرمی کیسی ہے. ورنہ جو لوگ گرمی کے عادی ہوتے ہیں انہیں گرمی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. بس اسی طرح گناہوں کے ماحول میں رہتے رہتے گناہوں کا احساس ختم ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ نقل و حرکت کے ذریعے اعمال کا ماحول قائم کرو. اس ماحول میں آنے والے کو معلوم ہوگا کہ گناہ کی ظلمتیں کیا ہیں. یہ صحابہ کرام نے شرک کو سمجھا ہے ایمان کے ماحول میں آ کر. جب تک شرک کے ماحول میں رہے ایمان سے نہ آیا، جب ایمان کے ماحول میں آئے تو شرک سے آ گیا.
اب پلٹ کر شرک کی طرف نہیں جا سکتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ نقل و حرکت کے ذریعے اپنے ماحول کو بدلیں اور نقل و حرکت کے ذریعے ایمان اعمال میں کمال پیدا کریں. یہ اصل مقصد ہے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کا، کہ دعوت سے ماحول بدلے اور یقین شکلوں سے اعمال کی طرف پھرے، یقین شکلوں سے اعمال کی طرف پھرے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، عزم و ارادے کرو. یہ انشاءاللہ ہمیں خود اپنی ذات سے ایمان کو سیکھنا ہے اور امت کو ایمان سکھلانا ہے. جی ایمان سیکھنے کی چیز، ایمان سیکھنے کی چیز ہے. ایمان کے بغیر عقائد درست نہ ہوں گے. اس کے لیے ہمارے آسا فرماتے تھے اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت اپنے یقینوں کے بدلنے کے لیے ہے. اس لیے ارادے کرو، نیتیں کرو، انشاءاللہ اپنی ذات سے کرنا ہے اور پوری امت تک اس کام کو پہنچانا ہے. یہ مسئلہ ساری اپنی ذات کا نہیں، ساری امت، ساری انسانیت کا ہے. ہمت کر کے قدم اٹھاؤ. جو علماء ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے ہیں وہ عادت کے سال کا ارادہ فرمائیں. جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں. 4 ماہ لگائے ہوئے حضرات